لا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جی آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفجر پچھلے کئی ہفتے سے چل رہی ہے، اور پچھلے ہفتے آپ نے سنا تھا کہ فیقول ربی اکرمن کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ ایک بار اجماعی نظر ڈال لیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے شروع میں 5 چیزوں کی قسمیں کھائیں، اور پھر قسموں کے بعد پچھلے اقوام و ملل کے واقعات بتائیں، اور پھر کہا فصب علیہم ربک صوت عذاب، کہ پچھلی وہ قومیں جنہوں نے رب کی نافرمانی کی تمام نعمتوں کے باوجود، تو پھر اس نافرمانی کے پاداش میں فصب علیہم ربک صوت عذاب، کہ کس طرح پچھلے اقوام پہ عذاب کے کوڑے برسائے گئے، اور پھر کہا گیا کہ یہ واقعات جو پچھلی قومیں کے تعلق سے بتائی گئی یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا کیا، نہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، اللہ ہر وقت گھات لگائے بیٹھا ہے، تمام کے احوال پر مطلع ہے۔ فیقول ربی اکرمن، پھر آپ نے سنا تھا کفار مکہ، یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے نوازتا ہے انعام سے یا دنیاوی نعمتوں سے، تو اسے لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہمیں مل رہی ہے یہ میرا حق تھا، اور میں اللہ کے نزدیک بڑا قابل قبول ہوں، بڑی ستودہ صفات ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اچھا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ فقدر علیہ رزقا، کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو تنگ کر دیتے ہیں، تنگی اور حالات اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، تو کہیں نہ کہیں سے انسان کو لگتا ہے کہ ہم تو اس لائق نہیں تھے، میرا تو معاملہ یہ تھا کہ ہم تو فلاں اچھے کام کرتے ہیں، یا ہم مسلمان ہیں، یا ہم اور بھی ہمارے اندر طرح طرح کی صفات ہے، پھر ہمارے ہی ساتھ پریشانی والا معاملہ کیوں؟ جی، تو اللہ تعالیٰ نے تو میری احانت کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مالداری کا ہونا یا غریبی کا ہونا یہ اللہ کے ہاں قبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے سنا تھا کلا، معاملہ یہ ہے کہ صرف یہی چیزیں خرابی نہیں ہے کہ تم دنیا کے اندر ان خرابیوں میں لدے اور پدے ہو، بلکہ اس کے ساتھ معاملہ یہ بھی ہے تو تکریمون الیتیم، کہ تم یتیم کیا اکرام نہیں کرتے، یتیم کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانا کھلانے، غریب کے کھانا کھلانے، تنگ دستوں کے کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو سب بات لمبی گفتگو ہو چکی ہے نا، میں صرف اجمالاً صرف تاکہ آپ کے ذہن میں پرانی بات آ جائے، پھر میں آج کا سبق شروع کروں، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ بہت لمبی گفتگو ہوئی تھی پچھلے ہفتہ۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور معاملہ یہ کہ تم تو وراثت کے مال کو جمع اور حسود کر اور جمع کر کے چھین کر کھاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت تم بہت زیادہ کرتے ہو، مال کی محبت تمہارے گٹی میں رچی بسی ہے۔ یہاں تک آپ نے سنا تھا کلا اذا دکت الارض دکا دکا۔ یہاں سے آج کا سبق ترجمہ دیکھیں، پھر تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکرى یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو عربی میں جملہ زجر و توبیخ کہتے ہیں، ڈانٹنا ڈپٹنا، ہم لوگ بڑے چلو بدتمیز، چلو ہٹو یہاں سے، چلو، ہرگز یہ ہو نہیں سکتا ہے، اردو میں ہم لوگ اس طرح کا جملہ کہتے ہیں۔ تو کلا عام طور پہ ڈانٹ کی جگہ پہ آتا ہے نا، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں، معاملہ یہ ہے کہ جب زمین
دکن دکا پیس کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. مراد قیامت ہے. دکہ دکو کے معنی کوٹنا. کس طرح کوٹنا؟ ایک یہ عمارت ہے، ایک عمارت گر جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ گیہوں پسواتے ہیں تو اب وہ بالکل بھوسا بھوسا پاؤڈر کی طرح ہو جاتا ہے نا. اور ایک تو ہے کہ آدمی عمارت گرا دیا تو عمارت تو ٹکڑے ٹکڑے میں بڑھ جاتا ہے نا، وہ بالکل بھوسا نہیں ہوتا ہے. لیکن دیکھیں یہاں پہ فرق ہے. دک دکو دکن کہتے ہی ہیں ہے نا، کسی چیز کو بالکل ریزہ ایسا کر دینا کہ بالکل اس کو پاؤڈر بنا دینا. تو اب کیا پتا چلا کہ جب زمین بالکل پاؤڈر بنا دی جائے ہے نا، بالکل پیس دی جائے گی. آپ ہاتھ میں مٹی لیں، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اور بھی قرآن آیت سے آپ کو پتا چلے گی کہ زمین ایسی ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور پوری زمین ہموار کر دی جائے گی. کیا مطلب؟ بھی آپ چلتے ہیں، اونچا ہے نیچا ہے، گھر ہے دکان ہے مکان ہے بلڈنگ ہے ٹرک، کچھ نہیں. قیامت کہتے ہیں کہ بالکل لق دق میدان، چٹل بے آب و گیا میدان ہوگا اور بالکل سب ایک دوسرے کے سامنے ہوگا. کوئی اونچ اور نیچ مطلب زمینی اعتبار سے ہے نا، نشیب و فراز، گہرائی اونچائی نہیں ہوگا. اللہ پوری زمین کو مسطح اسی کو کہتے ہیں، مسطح بالکل برابر کر دے گا، پلین. کلا اصل اس کا جوڑ آگے سے، سورت تو چونکہ پہلے سے چل رہی ہے نا، تو کلا کا تعلق ادھر اوپر سے ہے. پچھلے بار آپ سنے کہ کلا بلہ تکریم الیتیم، جو لوگ یتیم کی اہانت کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، قدر نہیں کرتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں. ولا تحاضونا، جو لوگ یتیم مسکین فقیر تنگ دست کو خود بھی نہیں کھلاتے. معاملہ یہ ہے کہ دوسرے کو بھی. اچھا طعام پہ بات لمبی ہوئی تھی نا، طعام سے مراد صرف کھانا کھانا ہی نہیں ہے، یاد آ رہا ہے نا، بہت لمبی بات ہوئی تھی کہ طعام سے مراد صرف 3 ٹائم کا کھانا نہیں ہے نا. طعام سے مراد اسباب زندگی کا فراہم کرنا. ایک تنگ دست ہے، وہ آپ کے محلے علاقے میں آیا ہے تو اب اس کا اسباب زندگی ہے نا، تعیش، زندگی گزارنے کے جو اسباب ہے وہ سب کا سب طعام میں آ جاتا ہے. اس کو ہم عام جملہ میں کہتے ہیں بھائی طعام و قیام کا انتظام کرنا ہے نا، طعام و قیام، رہنا اور کھانا. آگے چلے. اب ایک آدمی وہ ہے جو ولا تحاضونا، فقیر تنگ دست محتاج کی خود دستگیری نہیں کرتا اور نہ کسی کو ابھارتا ہے نہ کسی کو کہتا ہے. وتاکلون التراث اکلا لما، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وراثت کا مال بھی لوٹ گھسوٹ کر کھاتا اور وہ سوچتا ہے کہ یار کچھ نہیں، کون کیا کر لے گا، کون کیا کہے گا، چلو میرا بھتیجا تھا نا، اڑوس پڑوس کیا کہہ سکتا ہے، کیا بول سکتا ہے، ہم چاہے جو کرے. وتحبون المال حبا جما، اس کا معاملہ ہے کہ وہ مال کی محبت ہے اور مال جمع کر رہا اور بس وہ حلال نہیں دیکھتا، حرام نہیں دیکھتا، صحیح نہیں دیکھتا، غلط نہیں دیکھتا، سود نہیں دیکھتا، رشوت نہیں دیکھتا، جائز نہیں دیکھتا، ناجائز نہیں، بس پیسہ کسی طرح آ جائے، اس ایپ سے آ جائے، اس ایپ سے آ جائے اور اس طرح سے آ جائے، بس آ جائے پیسہ ہے نا. اور اس کو لگتا ہے کہ یار اس پہ کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، بولنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی دھکڑ نہیں، جو من ویسے کرو. کلا، ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. کلا، اب دیکھیں تعلق سمجھ میں آ رہا نا، کلا کا تعلق کہاں سے؟ کلا، ہرگز نہیں، تمہارا یہ سوچ غلط ہے، تم خام خیالی میں ہو، تم غلط فہمی میں ہو. معاملہ یہ ہے کہ اذا دکت الارض دکن دکا، کہ جب زمین پیس کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. کیا مطلب؟ جب قیامت آ جائے. کیا مطلب؟ جب قیامت آ جائے. اب دیکھیے، اب جب یہاں پر بات آئی، دیکھیے اصل اس کو یوم، ابھی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. کلا، ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اوپر چند خامیاں تھی اور جن خامیوں میں تم اے انسان لدے پدے ہو اور تمہارا یہ خیال ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو پیس کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، یعنی کہ جب قیامت آ جائے گی. اور قیامت آنے کے بعد کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، آپ کے پروردگار اور فرشتے صف بصف، صف لگا کر آ رہے ہوں گے میدان محشر میں. میدان محشر میں آپ کے رب اور فرشتے صف در صف. یہ جو ہم لوگ نماز میں صف لگاتے ہیں نا، اس لیے نماز میں صف سیدھی ہونی چاہیے. خیر، اب صف پہ کہیں گے تو الگ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے صفوں کے تعلق سے. ایک مشہور روایت ہے کہ اگر صف ہماری درست نہ ہوئی تو صف کے کجی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. اور یہی ایک وجہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ سب کا دل ایک دوسرے سے بے پناہ گندا اور گدلا ہے. تو صفوں کے اندر اتحاد بہت ضروری ہے. آگے چلیے کہ وجاء ربک والملک صفا صفا، آپ کے پروردگار اور فرشتے صفا صفا، صف در صف، قطار در قطار باندھے آئیں گے میدان محشر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنا، اب دیکھیے
هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله. ایک اس سے پہلے میں آپ کو کبھی بتایا نہیں یہ نسخہ، بلکہ قرآن کا اصول آپ یاد رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں. قرآن کے اندر جو آیات ہے خود قرآن ہی نے اس کو کہا، میں اس لیے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ وہ اللہ جس نے آپ کے اوپر کتاب نازل کیا یعنی قرآن منہ آیات، اس میں سے کچھ آیات محکم ہے نا، ہن ام الکتاب، اور یہی اصل کتاب کا مقصد ہے، کتاب کا میسج ہے. وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ، اور بہت ساری آیات جس میں متشابہات ہیں. کیا مطلب آیات محکم اور آیات متشابہات کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری بات ہمارے تعلق سے ایسے ہیں کہ اس کے پیچھے پڑھنا ہے، لگنا ہے، محنت ہے، مشقت ہے، ریاضت ہے، عبادت ہے، رب کو پا جانا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے حروف مقطعات الف لام میم، کیا معنی ہے اس کا؟ یاسین، کیا معنی ہے اس کا؟ طہ، ہے نا، ہم پڑھتے ہیں نا نون والقلم وما یسطرون. تو ان حروف مقطعات کو بھی آیات متشابہات کہا جاتا ہے. کیا مطلب آیات متشابہات کسے کہتے ہیں؟ کہ قرآن کے اندر جب ہے تو ہم ان آیات پر یقین اور ایمان لاتے ہیں اور ان کے جو ظاہری معنی ہیں ہم اس معنی پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے جو باطنی معنی ہیں ہم اس کو اللہ پر چھوڑتے ہیں. جیسے نون، اب اس کا معنی ہم نون ہی کر سکتے ہیں، لیکن جب قرآن میں اللہ نے لایا تو یہ بے معنی نہیں ہے، با معنی ہے. لیکن اب اس معنی کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر کھولا نہیں ہے، وہ رب جانتا ہے. اسی میں سے آپ قرآن میں بہت جگہ پڑھیں گے کہ اللہ 6 دن میں زمین آسمان کو بنا دیا، عرش پر بیٹھا. جی اب اللہ کی شان تو یہ کہ اللہ کا معاملہ تو شان کن فیکونی ہے. اللہ لفظ کن تو بہت دور کی، خود قرآن کے اندر ہے سورہ بقرہ میں کن فیکون، کہ اللہ کہتا ہے کن ہو جا، کاف نون پیش کن ہو جا، ہو گیا. لیکن یہ کن بھی اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اللہ کو کن کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا ارادہ، اللہ کی چاہت ہی سب کچھ ہے نا. اللہ کا ارادہ ہی اللہ کا فعل ہے اور اللہ کی فیلنگ ہی اللہ کا فعل ہے نا. لیکن ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ 6 دن لگ گئے زمین آسمان کے. تو اب یہ آیات متشابہات میں سے ہے، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اب یہ 6 دن کیا ہے. اس کے ٹو میں جو واقعتاً جو اہل علم ہے جن کی شان ہے کہ دن رات وہ قرآن و سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے ہیں، اب یہ آیات متشابہات میں سے ہے کہ ہمیں ان پر ایمان لانا ہے. اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں. وہ 6 دن کیسا، وہ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا کیسا، اس کی تفصیل کیا، اس کا شکل کیا، اس کی حیثیت کیا، یہ ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں. چونکہ ہم انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اب جب بات 6 دن پر آئے گی تو ہم دنیا بھی 6 دن کو سوچیں گے. لیکن میرے پیارے، دن رات کس نے بنایا؟ جب دن رات آپ تصور کریں کہ جب دنیا نہیں بنی ہوگی، جب دن رات نہیں بنا ہوگا، پھر اس وقت کیا نظام رہا ہوگا؟ یہ گھڑی، یہ وقت گھڑی نہیں، وقت کس نے بنایا؟ اللہ نے. اب تصور کریں جب وقت، ابھی دیکھیے وقت کے بغیر کسی چیز کا تصور ہے؟ کسی چیز کا تصور ہے؟ لیکن اس وقت اوقات کا بھی خالق اللہ ہے نا. اور جب وقت اللہ نے نہیں بنایا ہوگا تب. ابھی ہمارے سامنے کی بات ہے نا کہ ہمارے پاس گھڑی نہیں تھی اور کیلنڈر نہیں تھا، یہ بات کی چیز ہے. گھڑی کیلنڈر ہمارے سامنے بنی ہے جی، لیکن انسانی دنیا پر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے، اسی انسانی دنیا پر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کیا گھڑی نہیں تھی؟ تو بات سمجھے. تو انسان عام طور پہ اپنے قرب و جوار میں جو چیزیں دیکھتا ہے، روز مرہ جو چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، وہ اسی اعتبار سے سوچتا ہے. اور انسان کا تو معاملہ ہے کہ لا تدرک الابصار ولا یدرک الابصار. اچھا کیا مطلب؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ. دیکھیے اب آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں زہر، کجی ہے، ٹیڑھا پنا ہے، کمینگی ہے، ان کا دل سیاہ ہے، کالے ہیں وہ لوگ. ان کا معاملہ یہ ہے کہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، کہ وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اس کے ٹول نہیں، یہ الف لام میم کیا ہو سکتا ہے، مطلب کیوں نازل کیا گیا، کچھ تو معنی ہوگا، کوئی تو وغیرہ وغیرہ. ما تشاء من ابتغاء تاویلی، اور اس کے پیچھے پڑھ کے اپنے من سے کچھ نہ کچھ نکالتے رہتے ہیں. نہیں یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. وما يعلم تاویلہ الا اللہ، بلکہ ان کے تمام تعویلات غلط ہیں. معاملہ یہ ہے کہ تاویلہ الا اللہ، اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے. اور والراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ ہوتے ہیں، رسوخ فی العلم والے ہوتے ہیں، یقولون آمنا بھی، وہ ان آیات
اور ان تعلیمات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یقولون آمنا بھی، بھائی میں اس پر ایمان لاتا ہوں، کل من عند ربنا، کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہی عقل مند لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اب آئیے، اب یہاں پر آئیے، وجاء ربک، رب آئیں گے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس آیت پر قرآن نے جب کہہ دیا تو کہہ دیا، اب اس کی حقیقت کیا ہوگی، اس کی ماہیت کیا ہوگی، وہ رب جانے. اور جب ہم انشاءاللہ کل اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح لوگوں کے زمرے اور جماعت میں رکھے، ہم وہاں دیکھ لیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور والمل، فرشتے کا آنا، ظاہر فرشتے صف لگا کر ہوں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا. اوپر سے جوڑ ہے، وجیء یوم، رب آئیں گے، فرشتے آئیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا. جہنم کیا ہے؟ ساتواں زمین کے تہ کے نیچے جہنم ہے. اور جب قیامت ہوگی تو دنیا کے اندر جتنے سمندر، دنیا کا زیادہ تر حصہ خشکی ہے یا بری ہے نا؟ خشکی بری تو ایک ہی ہوا یار. خشکی یا تری، تری یعنی سمندر کا حصہ، خشکی میں نے زمین کا حصہ. تو دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں، ہے نا، آپ پڑھے بھی ہوں گے، اذا الشمس کورت واذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، گزر چکی ہے، تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے کہ جتنے سمندر ہیں، ایک تو جہنم ہے ساتویں زمین کے تہوں کے نیچے، اور پھر دنیا میں جتنے سمندر ہیں، یہ تمام کے تمام سمندر آگ، بحر میں سمندر آگ بن کر جہنم میں شامل ہو جائے گی. اور جہنم کے 70 لگام ہیں بعض روایت کے مطابق، اور ایک ایک لگام پر 70,000 سے بھی زائد فرشتے مامور ہیں. لگام سمجھتے ہیں؟ لگام بتائیں، تازیہ یاد آ رہا؟ محرم کا تازیہ، جب تازیہ جو اٹھاتے تھے تو اس کے نیچے سے رسی مٹکا نہیں باندھ دیتے تھے، او ناریال یہ وغیرہ کاکا چلاتے تھے، تو مشکل کشا اور کاکا سب کہتے تھے. تو بہر کسی چیز کو پکڑ کے اور کھینچ کر لاتے، اس میں رسی وغیرہ کو لگایا جاتا ہے نا. یا کبھی کبھی آپ دیکھتے پول وغیرہ اٹھا رہے تو اس میں کیا رسی وغیرہ لگاتے ہیں پول کو اٹھانے کے لیے، ہے نا. تو ان چیزوں کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ لگام. تو 70 کیا کہتے ہیں لگام ہوں گے، اور ایک ایک لگام پہ 70,000 سے زائد فرشتے ہوں گے، اور ایک فرشتہ پوری دنیا کے انسان کے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے جہنم سے. یہاں تک بات آئی. کیا مطلب کہ اوپر بات آئی ان خابیوں کے بعد اگر کوئی آدمی ان خامیوں خرابیوں کو بعد بھی سوچتا ہے کہ ہمارا کیا ہو جائے گا، اللہ فرما رہا کلا ہرگز نہیں، یہ سوچ غلط ہے، یہ خیال غلط ہے. معاملہ یہ ہے کہ دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو پیس کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یعنی کہ قیامت کا منظر ہوگا، قیامت آ جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کے پروردگار فرشتے صف بصف آ جائیں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو لے آیا جائے گا. اب یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اب اس دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اب اس دن انسان یتذکر الانسان، انسان کو بات سمجھ میں آ جائے گا، بات سمجھے گا انسان. اس دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آپ اپنے کسی عزیز کو ایک اچھی بات بتائیں، اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو اب پچھتاوت کا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب ایسے کر لیتے اور یہ کر لیتے، اور اگر آپ کی بات مان لیتے اور سچ کہہ رہے اگر ہم یہ کر لیتے تو آج ہم کو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. غلط کیا فائدہ کیا اس وقت جب آپ کو کہا گیا بتایا گیا تو آپ بات نہیں مانے. دنیا میں یہ چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں نا. اب آئیے یہ بھی سمجھیے ایک سبق ہے دنیاوی اعتبار سے. اب یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو بات سمجھ میں آ جائے گی. یا تذکر سمجھ جانا، بات کا سمجھ میں آ جانا، کہ اس دن جب انسان کو بات سمجھ میں آ جائے گی. وَأَنَّ، اب دیکھیں اب یہاں پہ ایک لفظ کہا گیا، اب وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، وَأَنَّ، لیکن اس دن سمجھ آنے کا کیا فائدہ ہے، لیکن اس دن سمجھ آنے کا، یومئذ یتذکر، سمجھ جائے گا انسان. اور اسی سمجھ کے بنا پہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان اس دن کہے یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، کہ جب انسان اپنے نظروں کے سامنے اپنے کیے ہوئے کو دیکھے گا اور جنت اور جہنم کو دیکھے گا تو کفار اس وقت کہیں گے اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. اور آگے دیکھیں اس دن یوم دیکھیں اب یہاں پہ لفظ انسان لائے گا، انسان میں سب لوگ شامل ہے. اس دن انسان تمام باتوں کو سمجھ جائے گا. وَأَنَّ، کہاں چلے جا رہے ہو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے، ما غرک کس چیز نے تمہیں اپنے پیارے رب سے دھوکے میں ڈالے ہوا ہے. وَأَنَّ لَهُ الذِّکریٰ،
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جی، اور اس طرح کی تمام لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ اس طرح کے آیات ہیں جو قیامت کو ہمیں مہمیز لگاتی ہے۔ یہ میں جو آیات پڑھ رہی ہے وہ آیات ہے جب انسان اس دن حسرت اور افسوس کرے گا کہ یار ہم تو اپنی زندگی خواب و خیالی میں گزار دی۔ دیکھیں پڑھیں سورہ قیامہ کو پڑھتے چلے جائیں، اور یسأل ایان یوم القیامہ قیامت کے تعلق سے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ آنکھیں چندرا کر رہ جائے گی اور چاند تارے ٹوٹ جائیں گے، جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ یقول الانسان، انسان کہے گا بھیا آج تو ہم پھنس گئے ہیں، یقول الانسان یومئذ آج ہم پھنس گئے، اور ایسا پھنسے ہیں کہ این المفر بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، انسان کے سامنے سب اس کا چٹا کٹا ہوگا، بما قدم واخر، جو پہلے کیا، جو بعد میں کیا، جو چھپ کر کیا، جو سامنے میں کیا، وہ اللہ تعالیٰ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل، یہ میں آپ کے سامنے وہ آیات لا رہا ہوں کہ جس میں انسان کل قیامت کے دن وہ پریشان ہوگا کہ یار ہم اپنی زندگی کہاں برباد کر دی ہے، ہمیں بتایا گیا، انبیاء بتائے ہم بات نہیں مانے، رسول بتائے ہم بات نہیں مانے، بعد میں علماء بتائے ہم بات نہیں مانے، اچھے لوگوں نے ہمیں دین کی رہنمائی کی، اچھی باتوں کی رہنمائی کی، ایک تو ماننا تو کجا ہم بات تک نہیں مانے، ہم ان کا مذاق بھی اڑاتے رہے۔ آج اللہ دکھلا دے گا، آج اللہ دکھلا دے گا، لیکن وہاں کا دکھلانا یومئذ یتذکر الانسان، حقیقت ان کے سامنے کھل جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان، اے کاش ان کو لگتا تھا کہ یتیم کی بے عزتی کر لے، یتیم کے ساتھ بدمعاشی کر لے کو کیا ہوگا، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، فقیروں تنگ دستوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، اور دنیا میں سمجھ رہے یہ ذلیل گھٹیا فقیر قسم کے لوگ ہیں، میں ان سے ہاتھ ملاؤں، میں ان کو سلام کروں، اس دن سمجھ میں آ جائے گا نہیں نہیں ہم غلطی پہ تھے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا، وراثت کا مال لوٹ لوٹ کر، وراثت کا مال حسود حسود کر جمع کر رہے تھے، اور اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیے تھے، اور ابا کے گزر جانے کے بعد سارا پراپرٹی پہ ہم خود قبضہ کر لیے، اور ہم کو لگا کون کیا کر لے گا، کیس کرو گے کر دو، پولیس کو کھلا پلا کے معاملہ اپنے انڈر کر لیں گے۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن معاملہ کھل جائے گا، اس دن انصاف ہوگا۔ وتحبون المال حبا جمبا، پیسہ کمانے کی ایسی رٹ لگی تھی، ایسا دھن لگا تھا کہ بس پیسہ کما رہے ہیں تو کما رہے ہیں، جائز نہیں دیکھ رہے ہیں، ناجائز نہیں دیکھ رہے ہیں، حلال نہیں دیکھ رہے ہیں، حرام نہیں دیکھ رہے ہیں، سود نہیں دیکھ رہے ہیں، رشوت نہیں دیکھ رہے ہیں، بس پیسہ آ جائے، اور دنیا میں لگ رہا تھا کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان سمجھ جائے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، لیکن اس سمجھ آنے کا کیا فائدہ، کیا آج دنیا ہے، آج موقع ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ دے دے۔ پھر اب اس افسوس کے بعد اور اس کے زبان سے بڑے ہی ندامت کے ساتھ، بڑے ہی افسوس کے ساتھ ایک جملہ نکلے گا، قرآن اس جملے کو نقل کرتا ہے، وہ کہے گا یقول قال یقول قول، کہنا وہ کہے گا، کیا کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہاں کیا تھا، یا لیتنی کنت ترابا، میں مٹی ہوتا، یہاں کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش، کیا ترجمہ کریں گے، اے کاش کہ میں اپنی اس زندگی کے لیے بھی کچھ آگے بھیج دیا ہوتا، لحیاتی یعنی مرنے کے بعد جو وہ آخرت کو دیکھے گا، جنت اور جہنم، بلکہ جہنم کو دیکھے گا، وہ وجیہ یومئذ، وہ جہنم کو دیکھے گا، وہ اپنی ناکامی کو دیکھے گا، وہ اپنے نامرادی کو دیکھے گا، وہ دیکھے گا کہ آج رب غیظ و غضب میں ہے، وہ دیکھے گا کہ جہنم کو لایا جا رہا ہے، اور وہ حیران و پریشان ہوگا، اور اس کے زبان سے ایک جملہ نکلے گا، یا لیتنی، اے کاش قدمت لحیاتی، میں اس اخروی زندگی کے لیے، میں اس آخرت کی زندگی کے لیے بھی کچھ کر لیا ہوتا، لیکن میرے عزیز اس وقت کا کاش یا لیت لعل کہنا کوئی کام نہیں دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، اب دیکھیں، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے معاملات بتائے جا رہے ہیں، جو گندے لوگ ہوں گے، عذاب الہی جن کے اوپر جن کا حق ہو گیا ہو، اللہ جن سے ناراض ہو گیا ہو، عذاب جن کے لیے نازل ہوگا، اللہ فرما رہے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ،
اس کے عذاب دینے کی طرح کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا. کیا مطلب کہ اس دن فیومئذ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کی طرح کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ عذاب اور جب اللہ سزا دینے پر آ جائے تو پھر اللہ کا مقابلہ کوئی سزا اور عذاب دینے میں بھی نہیں کر سکتا ہے, اور جب اللہ انعام اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دینے میں آ جائے تو اس میں بھی کوئی بھی اللہ کا مقابلہ بھلا کیسے اور کیوں کر سکتا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ, پھر اس دن اللہ کا عذاب ایسا عذاب اللہ دیں گے کہ اس جیسا کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, اس دن اوثق یوثق کا لفظی ترجمہ کریں گے بیڑیوں میں جکڑنا, بیڑی میں جکڑنا, لیکن اس کا ترجمہ کریں گے کہ اس دن اللہ کی گرفت ایسی ہوگی, اللہ کا پکڑ ایسا ہوگا کہ اللہ ایسا گرفتار کریں گے کہ ولا یوثق وثاقه احد. ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جیل توڑ کر قیدی فرار ہو رہا ہے, ہتھکڑی توڑ کر فرار ہو جا رہا ہے, پولیس کو مار دے رہا وغیرہ وغیرہ, لیکن ولا یوثق وثاقه احد کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی کی طرح, اللہ تعالیٰ کے پکڑنے کی طرح, اللہ تعالیٰ کی گرفتار کرنے کی طرح کوئی گرفتار کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا. یا ایتھا النفس رہنے دیں. تو یہ باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی قرآن کی ان اچھی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو اپنا حفظ جا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں اور آگے بھی کہتا رہوں گا, میرے پیارے, میرے بڑے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں جو پڑھ رہے ہیں, اللہ آپ سب کو کامیاب کرے کہ علم سیکھنے کا کوئی دور زمانہ نہیں ہوتا ہے. میرے پیارے, میرے ہم نوا, میرے ہم نشی, میرے مربی, میرے مشفق, میرے کرم فرما, میرے خیر خواہ, اور جتنے بھی نئے نئے چہرے بھی آج دکھ رہے وہ سب آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر ایک ہی ونتی ہے, کوئی دیوانہ مجنو آپ سے گہار لگا رہا ہے کہ موت سے پہلے ہم اتنا قرآن تو سیکھ لیں کہ کم سے کم ہم اپنی نماز کو درست کر سکیں, کم سے کم اپنے بال بچوں کے دینی تعلیمات کے تعلق سے فکر مند ہو سکے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ دنیا کہاں ترقی کر گئی. آپ کے ہندوستان کے اندر کیا وہ کانوینٹ جو کرسچن کے اسکول ہوتا ہے, کانوینٹ اسکول کہتے ہیں اس کو, بہت سارے کانوینٹ اسکول کا حال یہ ہے کہ وہاں بچوں کا ایڈمیشن اس وقت تک نہیں ہوتا ہے کہ جب تک وہ گارجین کا ایگزام نہ لے لیں, کہ وہ دیکھتے کہ گارجین اس لائق ہے یا نہیں کہ جب بچہ گھر میں جائے تو اس کا ہوم ورک وہ کرا سکے. اگر گارجین اس لائق نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں وہ بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہوتا, بھائی آپ کسی اور آپ اسکول میں جا سکتے ہیں. تو وہ تو تعلیم کے لحاظ سے وہاں تک بڑھ گئے, اور معاف کیجئے گا بڑے ہی لجاجت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا. اور آج ہمارا معاشرہ کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم برکتن سکھاتے ہیں کہ مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ آدھا ایک گھنٹہ کے لیے تاکہ برکت باقی رہے گی. میاں قرآن حدیث تو سراپا برکت ہے, اس کے ایک ایک حرف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انوار و خیرات بھرپور انداز سے ڈالے ہوئے ہیں. نہیں, قرآنی تعلیمات سے ہمیں اپنی پوری زندگی کو ہم آہنگ کرنا ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پوری زندگی کو ہم آہنگ کرنا ہے, تب پھر کہیں جا کر ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں گے اور کل قیامت کے دن شاید ہم نیک اور اچھے لوگوں کی بھیڑ کے سائے میں بھی کھڑے ہونے کے قابل ہو سکے. تو یہ تو دور کی بات ہے, ہم سب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم ارادہ کریں, اور ارادہ تو خیر بہت دور کی بات ہے, بلکہ ایک تہیہ کر لیں کہ کم سے کم اتنا قرآن ہمیں ضرور سیکھ لینا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بہت کچھ نہیں کرنے کو تو سب کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, جب انسان سوچ لے تو کوئی مشکل نہیں ہے جی, لیکن کم سے کم اتنا ہم ضرور کریں کہ اتنا قرآن ہم درست کر لیں کہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں. بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک شخص بھی ایسا نہیں ملتا ہے جس سے قرآن اتنا صحیح ہو کہ وہ نماز پڑھا سکے, یا کبھی اس طرح کے حالات آ جائے. نماز پڑھا رہے ہیں ایک الگ چیز ہے, لیکن آیا ہمارا قرآن, اور دیکھیے معاف کیجئے گا قرآن درست کرنا تو فکر یہ تو دور کی بات ہے, ہم ایسے لوگوں سے ملے ہیں کہ جو بالکل گندا قرآن پڑھتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں. معاملہ یہ ہے. اور معاف کیجئے گا میں عوام کی کیا بات کروں, میں کتنی مساجد میں گیا ہوں اور میں امام صاحب کے پیچھے جب نماز پڑھا ہوں تو مجھے اپنی نماز دہرانی پڑی. اب چونکہ امام صاحب کا معاملہ بہت مضبوط ہوتا ہے نا, امام کے خلاف کون کیا کہہ سکتا ہے, مار ہو جائے گا, بستی والا مار کے توڑ تاڑ دے گا. ہمارا امام 10 سال سے امامت کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے کہ چھوٹا سا بچہ آپ کو لگتا ہے ہمارا امام کون غلط پڑھتا ہے, بھاگے یہاں سے. یہ سارے معاملات ہیں. جب ہم خود قرآن کے اعتبار سے کمزور ہوں گے تو پھر سب کچھ ہمیں اچھا ہی لگے گا. میری بات سمجھ میں آ رہی جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے آ رہی ہے سمجھ میں, کوشش نہیں آ رہی ہے, سب لوگ خاموش ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے, نیند آ رہی ہے؟ اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے.
تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے اور صحیح فہم دے، اور میں پھر دعا بھی کروں گا اللہ سے اور امید بھی کروں گا کہ اللہ ہماری زندگی کو قرآن سے مربوط کر دے اور قرآن سے مضبوط کر دے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا نسألک عفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، مولا اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمۃ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعل لی حجۃ یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سے ہمارے گناہ کبیرہ صغیر عمدن سہون کو بخش دے، معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو درست اور صحیح ہدایت والے راستے پہ چلنے والا عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا پروردگار عالم ایسے راستے پہ چلا جس سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے، ان اعمال اور ان افعال سے بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ یا اللہ ابی و امی اللہ سخت بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے مولا پروردگار عالم جن لوگوں نے دعا صحت کی درخواست کی ہے، امید کی ہے، یا اللہ ان کا نام ذہنوں میں نہیں ہے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ مرحومین اور مرحومات کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال والاکرام ہمارے اس بیٹھنے کو، ہمارے درس قرآن کو قبول فرما۔ اے اللہ کہنے والا بھی محتاج، سننے والا بھی محتاج ہے، اے اللہ ہمیں قرآن کا صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن کا صحیح علم عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا۔ اے رب ذوالجلال والاکرام اے اللہ قرآنی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے اور بنانے والا بنا دے۔ اے رب ذوالجلال والاکرام ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا سکھا دے۔ اللہ ان کے حروف، گنات، مدات، اے اللہ اخفاءات یعنی تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ معانی اور مفاہیم کی رعایت کرتے ہوئے یا اللہ ہم سب کو قرآن کی سمجھ اور قرآن کی تعلیمات سے لیس کر دے۔ اے رب ذوالجلال والاکرام اے اللہ جتنے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں اے اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب اور قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے ہیں جو دن رات کی محنت سے تیرے مقدس قرآن کو اپنے سینے میں سما لینا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اے اللہ ہم چاہ کر کے بھی اے اللہ تیری مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا ہے۔ اے اللہ پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ تیرے 30 کلام پاک کے 30 مقدس پارے کو ہم اس گناہ والے دل میں داخل کر سکیں۔ اے اللہ محض تو اپنے فضل و کرم سے، محض تو اپنے لطف و عنایت سے اے اللہ ان معصوم بچوں کا قرآن کا یاد ہونا آسان کر دے۔ اے اللہ 30 پارہ کا حافظ قرآن کر دے۔ اے رب ذوالجلال والاکرام ہم تمام چھوٹے بڑے بچے بوڑھوں یعنی کہ ہمارا یہ گاؤں بھدری چک قرب و جوار کا گاؤں پورے امت مسلمہ کو بلکہ پورے انسانیت کو قرآن سے مضبوط کر دے، قرآن سے مربوط کر دے۔ یا اللہ دنیاوی گندگیوں سے ہمیں جتنی محبت ہو چکی ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں قرآن سے محبت پیدا کروا دے۔ اے اللہ دنیا کی نفرت دے دے، آخرت کا خوف دے دے، گندگیوں سے نفرت دے دے۔ اے اللہ اچھے اعمال کا شوق دے دے، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما۔ ہم نے مانگا اپنے گمان کے مطابق تو عطا کر دے اپنی شان کے مطابق۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔